ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کا بادشاہ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ حالانکہ سارے ملک میں بہت خوشحالی تھی اور اس ملک کی عوام بہت سکھی اور خوش تھی۔ اس کے باوجود بھی ملک کا بادشاہ پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی فروا، جس نے اپنی شادی کے لیے بہت کڑی اور حیران کن شرط رکھی دی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ جو بھی میرے 3 سوالات کا جواب دے گا، میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ وہ شہزادی اکلوتی اور امیر ترین ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے بہت سے ہمسایہ ملکوں کے شہزادے، امیر ترین تاجروں اور بہت زیادہ طاقتور سرداروں کے بیٹے اپنی قسمت آزمانے آئے کہ ہم ان سوالات کے جواب دے کر شہزادی سے شادی کر کے ملک کا بادشاہ بنیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام ناکام لوٹ گئے اور ان سوالات کے جواب نہ دے پائے۔ اسی فکر نے بادشاہ کو بیمار کر دیا اور وہ رو رو کر اپنے پروردگار سے دعائیں کرتا کہ اے میرے مالک، تو ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اس کے اپنے ملک میں رہنے والے ایک استاد کے بیٹے علی نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے والد کے حضور اپنی درخواست رکھی اور اجازت مانگی۔ تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا دیکھو، بہت سے شہزادے اور بڑے بڑے عہدوں والے ناکام لوٹ گئے ہیں، اور اگر تم بھی کامیاب نہ ہو تو میرا نام خاک میں مل جائے گا، کیونکہ بادشاہ کے بہت سارے وزیر اس ملک کے قاضی میرے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک عالم اور استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے؟ تو علی نے جواب دیا کہ ابا حضور، جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ناکام ہو گئے، اگر میں بھی کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ لیکن میں اپنی قسمت ضرور آزماؤں گا۔ بیٹے کی ضد کے آگے اس کے باپ نے رضامندی ظاہر کر دی اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میرے بیٹے کو کامیابی عطا کرنا اور مجھے اور میرے دیے ہوئے علم کو سرخرو کرنا۔ یہ سن کر ولی بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی سے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ علی کی محل میں جا کر سوالوں کے جواب دینے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور چرچا ہونے لگا کہ دیکھو، ایک عالم اور استاد کا بیٹا بھی اپنی قسمت آزمانے لگا ہے، تو کیا وہ کامیاب ہوگا یا دوسروں کی طرح ناکام لوٹے گا؟ پورے ملک میں جشن کا سماں بن گیا۔ مقررہ وقت پر محل میں اتنا رش ہو گیا کہ کہیں بھی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمام وزراء اور امراء اپنی مخصوص کردہ نشستوں پر موجود تھے اور ایک طرف علی بھی اپنی مخصوص کردہ نشست پر بیٹھا تھا، اور تمام کے تمام حاضرین بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کے انتظار میں تھے۔ جب بادشاہ آیا اور دربار کے تخت پر بیٹھا، جس کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی آ گئے، تو بادشاہ نے شہزادی کو اپنے سوال کرنے کی اجازت دی، جس پر شہزادی اٹھی اور اپنا پہلا سوال کچھ یوں کیا کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر کی جانب بلند کر دی اور علی کی جانب دیکھنے لگی۔ علی کچھ لمحے رکا اور کچھ سوچ کر اٹھا اور اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی دوسری انگلی بھی ہوا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلا دیا، مطلب جواب صحیح ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ خوب، علی نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر حاضرین بہت خوش ہوئے اور علی کو شاباش دی۔ اب شہزادی نے دوسرے سوال کے لیے ایک تلوار منگوائی اور تلوار کو ہوا میں بہت تیزی سے چلایا۔ اس کے بعد وہ اپنی شست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا سوال ہے اور علی اس کا کیا جواب دے گا۔ تمام نگاہیں علی کی جانب مرکوز ہو گئی۔ اس دوران علی کچھ دیر سوچتا رہا اور اٹھ کر اپنی جیب سے قلم کو باہر نکال کر ہوا میں لہرا دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے پھر خوشی سے اپنی والدہ کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو ملکہ کی جانب سے بہت پرجوش اور خوشی سے بھرپور آواز آئی کہ اس نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر محل میں موجود جمع غفیر کی جانب سے علی کو مبارک کی صدائیں سننے کو ملی اور تمام حاضرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سوال کیا تھا اور جواب کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کسی کو بھی۔ اب تیسرے سوال کی باری تھی اور سب دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک علی کو اس تیسرے سوال پر بھی کامیابی عطا فرما۔ تیسرے سوال کے لیے شہزادی فروا اٹھی اور بھاگتی ہوئی دربار کی سیڑھیاں اتری اور اس طرح بھاگ کر سیڑھیاں اوپر چڑھی اور تھک کر اپنی شست پر بیٹھ کر علی کی جانب دیکھنے لگی۔ اب تو علی کو بھی پسینہ آنے لگا اور کچھ گھبرا گیا، لیکن بڑے تحمل سے اٹھا اور سوچتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہو گئی اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ تو ملکہ نے مبارکباد کا اعلان کر دیا کہ مبارک ہو، علی نے تینوں سوالات کے جواب درست دیے ہیں اور شہزادی نے علی کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگے اور ساتھ ساتھ رازدارانہ جوابات کو سمجھنے کو بے قرار تھے۔ یہی حال بادشاہ کا بھی تھا، تو اس نے علی کو بلایا اور مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ تو علی نے یوں تفصیل سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت،
शहजादी का पहला सवाल शहादत की उंगली हवा में बुलंद करके ये पूछा था कि क्या तुम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हो? तो मैंने जवाब में शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली को बुलंद करके जवाब दिया कि हाँ, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार मानने के साथ साथ इसके भेजे हुए आखिरी नबी पर भी यकीन रखता हूँ। यह सुनकर बादशाह और वहाँ मौजूद तमाम लोग मुतमईन हो गए कि हाँ, वाकई ये दुरुस्त जवाब था। दूसरा सवाल कुछ यूँ था कि शहजादी ने तलवार को हवा में लहराकर पूछा था कि क्या इससे भी कोई महलक या खतरनाक हथियार हो सकता है? जिसके जवाब में मैंने अपनी जेब से कलम निकालकर लहराई कि कलम का वार तलवार की वार से ज्यादा महलक और खतरनाक है। ये जवाब भी सुनकर बादशाह समेत तमाम हाजरीन हैरत से इधर उधर देखने लगे कि वाकई इसने बहुत अक्लमंदी से मुदबराना जवाब दिया है। अली ने कहा कि तीसरा सवाल शहजादी ने यह पूछा था कि मैं सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने से थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म का एक हिस्सा नहीं थका। तो मैंने जवाब में अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि दिल जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो पैदाइश से लेकर मरते दम तक नहीं थकता और हर वक्त अपने हिस्से का काम करता रहता है। ये सुनकर बादशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया कि लोगों, गवाह रहना कि मैंने हकदार को इसका हक अदा कर दिया है और मैंने अपनी जान से ज्यादा अजीज बेटी को ऐसे शख्स के हवाले कर रहा हूँ जिसके पास वो दौलत है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जितना चाहे इस दौलत को इस्तेमाल करे, कम होने की बजाय ये दौलत बढ़ती जाएगी और वो दौलत इल्म है जिसे कोई छीन भी नहीं सकता और लौट भी नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी शहजादी की शादी अली से करने का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, वाकई अली की दौलत ऐसी दौलत है जिसे जितना भी बांटो वो कम होने की बजाय बढ़ती रहती है। इसलिए आप सबसे इल्तिमास है कि ये दौलत इकट्ठी करो अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए।